اللہ سے میں ڈرتا بھی ہوں. ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. ساتویں چیز معلوم ہوئی کہ امارت کا وبال ہے. وبال، امارت کیا ہے؟ وبال ہے، یہ نقصان ہے اس میں. حکومت کا لینا، سرداری کا لینا، کارپوریٹر ایم ایل اے بننا، سمجھو یہ وبال ہے. انشاءاللہ وہ حدیث آپ کہہ کے رکھوں گا میں کہ وبال کیسے الفاظ کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ آٹھویں باتیں معلوم ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طرز استدلال کس طرح کرتے تھے دین کے معاملے میں. کس طرح استدلال کیا؟ نہ اپنی مرضی نہ لوگوں کی مرضی. کیا کہا؟ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر نے بھی یہی کام کیا ہے، یہ دلیل ہے میرے لیے. اور اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو مجھ سے تو بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا، اس لیے میں خلیفہ مقرر کیا. نہ میری مرضی نہ تمہاری مرضی. آج جتنا بھی دین کا کام اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ان دو کو چھوڑ کر ہوتا ہے. یا تو دین کا کام کرتے مجھے سمجھ میں آ گیا میری مرضی ہے اس لیے ایسا کرو، نہیں لوگ زیادہ تر چاہ رہے ہیں ایسا ہو اس لیے ایسا کام کرو. دعوت کے کام میں بھی دین کی ترویج اور اشاعت میں لوگ یہ اصول اپناتے ہیں، خود کی مرضی، جو فاؤنڈر ہے جو لے کر چل رہا ہے کام کو اس کی مرضی، یا پھر لوگوں کے مطابق لوگ یہ چاہ رہے ہیں اس لیے ایسا کرو، تاکہ لوگوں کی طرف سے زیادہ تھمز اپ ملے، زیادہ سپورٹ ملے. نہیں، ایک ہی اصول ہے. کیا؟ دلیل ہو، ثبوت ہو. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے خلیفہ مقرر نہیں جو کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے اگر مقرر کر دوں تو سمجھو تمہاری مرضی سے نہیں، عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہے. ایک اور حدیث، آخری حدیث دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا تستعملنی، اللہ رسول آپ مجھے کام کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے ہیں، آپ مجھے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال فضرب بیدہ علی منکبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے کندھے پر مارا، ہاتھ رکھا. اور دوسری حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ایک الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور سن لے، یا ابا ذر انک ضعیف، تو بہت کمزور ہے، ذمہ داری اٹھانے میں بہت کمزور ہے تو. آج اگر یہ دیکھے نا مسلمانوں، تصور 10% ملتا ہے میں کمزور ہوں والا، میں کمزور ہوں والا تصور ذمہ داری اٹھانے کے معاملے میں 10% ملتا. ہر کوئی بولا دے دو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. 5 سال اس کے ختم ہونے دو، مجھے آنے دو ستا پر، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. کمزور ہوں کا تصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں حکومت کے چلانے میں، ذمہ داری کے اٹھانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور دے رہے ہیں کہ انسانوں میں یہ چیز ہے کمزوری والی، ہر کوئی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے. اگر اٹھا لے کوئی ذمہ داری تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ امانت ہے. حکومت کرنا، سرداری کرنا، 4 لوگوں کو لے کر چلنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ جو ذمہ داری اٹھانا ہے کسی کام کی، بالخصوص خلافت، بالخصوص حکومت، سرداری، امیر بننا، خلیفہ بننا، بادشاہ بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قیامت کے دن انسان کے لیے خزیٌ، شرمندگی کا باعث ہے، وہ ندامتن، شرمندگی کا باعث ہے، ذلت کا باعث. خزیٌ یعنی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اور ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ایک دم ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ جملہ ہے. اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، صرف اتنا بھی لیا جائے کہ یہ امانت جو ذمہ داری اٹھانے کی ہے، یہ انسان کے لیے براہ راست قیامت میں کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کا ہی باعث ہے. یہ پہلے پکی بات ہے. اس کے بعد ضمنی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ جو مستثنا کہتے ہیں، ایکسپشنل کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الا من اخذها بحقها، سوائے اس شخص کے جو اس کو اٹھائے اور اس کا حق ادا کرے. وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اس میں راستگی سے کام لے.
سچائی کے ساتھ کام لے، جو درمیانہ روی ہے اس کو اختیار کرے اور صحیح صحیح چلے، اس کے لیے یہ وبال نہیں ہے، اس کے لیے یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص اپنی دور خلافت کے بعد مرگ بستر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا مجھے میں بہت ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں، بس اس سے اگر کچھ فائدہ ہو مجھے میری خلافت سے تو اتنا ہی ہو آخرت میں، کہ نہ اس کا وبال مجھ پر ہو نہ اس سے کوئی فائدہ مجھے ہو، میں نے کوئی کمال کیا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے سادگی اور سمپلسٹی کا معیار، اعلیٰ معیار۔ آج ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں، آج ہم چاہ رہے کہ بس مل جائے حکومت۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اے ابو ذر کہ دو کے اوپر بھی امیر نہ بننا۔ کس کے اوپر؟ دو کے اوپر امیر نہ بننا، انک ضعیف، کیونکہ تم کمزور ہو، ذمہ داری ادا کرنا بھی تو چاہیے نا۔ آج اٹھانے کے لیے تیار ہے وہ اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف آج کل کی جو سائیکالوجی، جو فلسفی اور جو سوچ مسلمانوں میں جو چل رہی ہے نا، کایا پلٹ، ستا پلٹ، انقلاب، اس کو نکال اس کو لے کیا، ہمارا خلیفہ کیسا ہو، ہمارا سردار کیسا ہو، ہمارا کارپوریٹر کیسا ہو، نعرے جو لگا رہے ہیں نا، اس کے لیے احادیث بہت ضروری ہے۔ اس سوچ کو بدلنے کے لیے ساری باتیں میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے، اس کو آپ مان لیجئے، اس کے بعد آپ جو چاہے کیجئے، آپ اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ جیسے مثال دیتا ہوں بار بار اس اصول کو بیان کرنے کے لیے، کہ بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں میں، آخری بات ہے میری، سگریٹ نوشی حرام ہے۔